پیش خدمت ہے کہانی ٹھگو کی نانی۔ بہت سال پہلے ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا اپنا سارا زیور پہن کر کہیں جا رہی تھی۔ زیور کیا تھا؟ یہی کانوں میں جھمکے تھے، باہوں میں کنگن تھے اور گلے میں ہار، اور یہ سارے زیور سونے کے تھے۔ بیچاری بڑھیا کے پیچھے دو ٹھگ لگ گئے۔ دونوں بڑے چال باز مکار تھے اور دونوں آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ دونوں چاہتے تھے کہ بڑھیا سے سارے کا سارا زیور ہتھیا لیں، لیکن بڑھیا نے بھی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے۔ وہ دونوں ٹھگ تو تھے ہی، لیکن یہ بڑھیا بھی ان کی نانی تھی۔ ایک ٹھگ نے آگے بڑھ کر الیک سلیک کے بعد پوچھا کہ بڑی اماں کہاں جا رہی ہو؟ بڑھیا بولی بیٹا شہر جا رہی ہوں۔ دوسرا ٹھگ بولا بڑی اماں ہم بھی تو شہر جا رہے ہیں۔ بڑھیا نے کہا ہاں بیٹا اچھا ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک ٹھگ بولا بڑی اماں کوئی کہانی ہی سناؤ جس سے سفر کی تھکان معلوم نہ ہو اور وقت بھی جلد کٹ جائے۔ بڑھیا بولی میں بھلا کون سی کہانی سناؤں؟ بیٹا تم ہی کچھ سناؤ۔ دوسرا ٹھگ بولا ہم سنائیں، مگر بڑی اماں ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے ہماری کہانی کو جھوٹ کہا تو ہم تمہارے کنگن اتار لیں گے۔ بڑھیا نے ان کی یہ شرط مان لی اور ایک ٹھگ کہانی سنانے لگا۔ بڑی اماں ہماری ایک گائے تھی، بڑی خوبصورت اور اس کی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے کان تھے۔ وہ دودھ اتنا دیتی کہ ہم دوہتے دوہتے تھک جاتے، لیکن دودھ پھر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ اگر ہم اس کے داہنے سنگ پر بیٹھ جاتے تو مغرب میں پہنچ جاتے، اور جب بائیں پر بیٹھتے تو مشرق میں آ جاتے۔ پاکستان بننے پر جب ہم قافلے کے ساتھ پاکستان آ رہے تھے تو ہم پر فسادیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک سنسناتی ہوئی گولی آئی اور ہماری گائے کو لگی، جس سے بیچاری وہی ڈھیر ہو گئی۔ بڑھیا نے کہا بڑا افسوس ہوا۔ بڑی اماں اب تم کچھ سناؤ۔ ٹھگ نے تیر نشانے پر نہ لگتے دیکھ کر کہا۔ بڑھیا بولی میں سناؤں؟ بڑھیا نے کہا اگر تم نے میری بات کو غلط جانا تو تمہیں 100 روپے دینا پڑے گا۔ ٹھگو نے کہا ہمیں منظور ہے۔ تو پھر سنو بیٹو، جب میری شادی ہوئی تو میرے والد نے ایک بیل بھی مجھے جہیز میں دیا۔ بڑا اچھا بیل تھا، کسی کو کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہی باہر کھیت میں کوئی دوسرا بیل اس سے لڑ پڑا۔ ایسا لڑا کہ ہمارے بیل کے ماتھے پر اچھا خاصا زخم ہو گیا۔ ہم نے بہت علاج کرائے لیکن زخم نہ بھر سکا۔ کرنا خدا کا یوں ہوا کہ بنولے کا دانہ اس کے زخم میں کہیں سے گر گیا۔ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ اس میں ایسی نفیس کپاس لگی کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ کپاس ہم نے جمع کرنی شروع کر دی۔ اتنی کپاس جمع ہو گئی کہ اب گھر میں جگہ نہ رہی۔ گھر گھر ہمارے بیل کے چرچے ہونے لگے۔ بڑی بڑی دور سے لوگ اس انوکھے بیل کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی کپاس کو دیکھتے اور تعریفوں کے پل باندھ دیتے۔ اب ہمارے پاس اتنی زیادہ کپاس ہو گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہم نے اسے بیلوا کر کاٹنا شروع کیا اور اس کا کپڑا بنانے لگے۔ کئی قسم کے کپڑے بنوائے جن میں کھیس بھی تھے۔ ان کھیسوں میں سے 2 کھیس کہیں چوری ہو گئے۔ بیٹا خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ کھیس جو تم اوڑے ہوئے ہو وہی ہیں جو چوری ہوئے تھے۔ مہربانی کر کے یہ کھیس اتار دو۔ دونوں ٹھگوں نے اپنے کھیس بڑھیا کو دے دیے، اور کرتے بھی کیا، شرط جو تھی، مجبور تھے۔ بڑھیا نے پھر کہانی کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ کہنے لگی ہم نے اس کپاس میں سے ململ کے تھان بنوائے۔ ململ کے تھانوں میں سے ایک تھان گم ہو گیا۔ یہ جو تمہاری پگڑیاں ہیں اسی تھان کی ہیں، یہ بھی اتار دو۔ انہوں نے پگڑیاں بھی اتار دی۔ نہ اتارتے تو شرط کے مطابق 100 روپے دیتے۔ اب شہر نزدیک ہی تھا۔ ایک ٹھگ بولا بڑی اماں بھوک لگ رہی ہے۔ اچھا بیٹا شہر آیا ہی سمجھو، مجھے اپنے کنگن بیچنے ہیں۔ کنگن بیچ لیں اور پھر آرام سے کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بڑھیا کنگن بیچ لے پھر کوئی داؤ چلائیں گے۔ وہ بڑھیا کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی دماغی سڑکوں پر تدبیروں کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اب وہ شہر میں پہنچ گئے تھے۔ ہر طرف خوب چہل پہل تھی۔ بڑھیا نے اپنے کنگن اتار لیے اور ان سے کہنے لگی بیٹا سونار کی دکان آ گئی ہے، تم یہاں بیٹھو، میں اپنے کنگن بیچ لوں۔ وہ دونوں سونار کی دکان کے قریب ہی بیٹھ گئے۔
اور بڑھیا سنار کی دکان پر پہنچ گئی۔ سنار بڑھیا سے کہنے لگا، کیا چاہیے اماں؟ بڑھیا نے کہا، میں اپنے 2 نوکر بیچنا چاہتی ہوں اور وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ سنار نے کہا، نوکروں کی تو ہمیں بہت ضرورت ہے، بولو اماں کیا قیمت ہے ان دونوں کی؟ بڑھیا نے کہا 300 روپے۔ کرتے کرتے بات 200 روپے پر طے ہو گئی۔ بڑھیا نے سنار سے کہا، میں نوکروں سے پوچھ لوں کہ ان میں سے ایک بکنا چاہتا ہے یا دونوں؟ اور پھر بلند آواز سے پوچھنے لگی، بیٹا ایک بیچوں یا دونوں؟ ادھر سے جواب ملا، اماں دونوں بیچ دے۔ ان ٹھگوں نے سمجھا کہ بڑھیا کنگن کی بات کر رہی ہے۔ بڑھیا نے 200 روپے میں دونوں ٹھگوں کو سنار کے ہاتھ بیچ دیا اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، بیٹا تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ دونوں نے کہا، کچھ مٹھائی بھی لیتی آنا اماں۔ اور بڑھیا اچھی بات کہہ کر 9 2 11 ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنار نے ان 2 ٹھگوں کو بلایا اور دریا جھاڑنے کا حکم دیا تو ان کو حقیقت معلوم ہوئی کہ بڑھیا نے انہیں بیچ دیا اور انہوں نے کہا، ارے وہ تو ہماری بھی نانی نکلی۔